بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے جرمنی کی دیہی لائف، جو کہ 1937 میں جرمنی کی دیہی لائف کیسی تھی۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جرمنی کی دیہی لائف، جرمنی کی دیہی لائف جو کہ 1937 میں کیسی تھی اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1937 میں دیہی جرمنی تضادات کی سرزمین تھا، روایتی لیکن تیزی سے نازی ریاست کے زیر کنٹرول، خود کفیل لیکن اقتصادی منصوبہ بندی کے تابع اور ملک کی بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ زرعی رسم و رواج میں گہری جڑیں۔ دیہاتوں اور چھوٹی کاشتکاری برادریوں میں زندگی زراعت، خاندان اور مقامی روایات کے گرد گھومتی تھی، لیکن نازی پالیسیوں نے روزمرہ کے وجود کے تقریباً ہر پہلو کو تشکیل دیا۔ دیہات کی معیشت اور زراعت۔ زراعت دیہی علاقوں میں زندگی کا غالب طریقہ رہی۔ کسان جنہوں نے 1920 کی دہائی میں قرضوں اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے جدوجہد کی تھی، اب نازی پالیسیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، جن کا مقصد جرمنی کو خود کفیل اور خود مختار بنانا تھا۔ حکومتی کنٹرول اور ریخ فوڈ اسٹیٹ۔ 1933 میں قائم کی گئی ریخ فوڈ اسٹیٹ نے زراعت کے تمام پہلوؤں کو منظم کیا: کیا اگایا گیا، اس کی قیمت کتنی تھی اور اسے کہاں فروخت کیا گیا۔ کسانوں کو مستحکم قیمتوں اور قرضوں سے نجات کی ضمانت دی گئی تھی، لیکن انہیں اپنے فیصلے خود کرنے کی بہت کم آزادی تھی۔ حکومت نے خود کفالت کی حوصلہ افزائی کی، درآمدی خوراک پر انحصار کم کیا، جس کا مطلب تھا کہ کسانوں کو محدود وسائل کے باوجود پیداوار میں اضافہ کرنا پڑا۔ کام اور محنت۔ کھیتی باڑی ابھی بھی محنت طلب تھی۔ بہت سے دیہی برادریاں جدید ٹریکٹروں کی بجائے گھوڑوں اور دستی اوزاروں پر انحصار کرتی تھیں۔ میکانائزیشن سے بڑے فارموں کو فائدہ ہوا، لیکن زیادہ تر چھوٹے فارمز اب بھی روایتی ہل اور ہاتھ سے کٹائی کے طریقے استعمال کرتے تھے۔ نوجوانوں کو تیزی سے فوجی خدمات میں شامل کیا جا رہا تھا، جس سے مزدوروں کی قلت پیدا ہو رہی تھی، جو بعد میں 1939 کے بعد مقبوضہ علاقوں سے جبری مزدوروں کے استعمال کا باعث بنی۔ دیہی دیہات میں روزمرہ کی زندگی۔ خاندانی زندگی بڑے کثیر نسل کے گھرانوں کے گرد گھومتی ہے، جن میں دادا دادی، والدین اور بچے اکثر ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ روایتی صنفی کردار کو سختی سے نافذ کیا گیا۔ خواتین گھر کا انتظام کرتی تھیں، بچوں کی پرورش کرتی تھیں اور فارم میں مدد کرتی تھیں، جبکہ مرد جسمانی طور پر محنت طلب محنت کو سمجھتے تھے۔ نازی حکومت نے مدرس کراس جیسی ترغیبات کے ذریعے بڑے خاندانوں کو مضبوطی سے فروغ دیا، جس میں خواتین کو ان کے بچوں کی تعداد کی بنیاد پر تمغے دیے گئے۔ ہاؤسنگ اور انفراسٹرکچر۔ بہت سے دیہاتوں میں اب بھی آدھی لکڑی کے گھر، لکڑی کے سادہ کاٹیجز یا پتھر اور مٹی سے بنے ہوئے فارمز تھے۔ بہت سے دیہی گھروں میں بجلی اور انڈور پلمبنگ جیسی بنیادی سہولیات غیر معمولی تھیں۔ دیہاتوں میں اور اس کے درمیان کی سڑکیں اکثر کچی ہوتی تھیں، خاص طور پر سردیوں میں سفر کو مشکل بنا دیتا تھا۔ سماجی اور اجتماعی زندگی۔ کمیونٹی کی زندگی چرچ، مقامی بازاروں اور موسمی تہواروں کے گرد مرکوز تھی۔ روایتی تہوار جیسے کہ فصل کی کٹائی کی تقریبات مقبول رہے، لیکن نازی پروپیگنڈے کے ذریعے ان کا انتخاب تیزی سے کیا گیا۔ ریڈیو، جو اکثر سرکاری پروگراموں کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں، ہٹلر کی تقاریر اور نازیوں سے منظور شدہ تفریح نشر کرتے ہیں۔ تعلیم اور نوجوانوں کی زندگی۔ اسکولوں میں نازی تعلیم۔ دیہی علاقوں کے اسکول نازی نظریے سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اسباق، قوم پرستی، نسل پاکیزگی اور فوجی تیاری پر مرکوز تھے۔ جسمانی تعلیم اور فوجی طرز کے نظم و ضبط پر زور دیا گیا۔ نصابی کتب میں کسانوں کو مثالی جرمنوں کے طور پر پیش کیا گیا۔ مضبوط نسل طور پر خالص اور زمین سے گہرا تعلق۔ ہٹلر یوتھ اینڈ دی لیگ آف جرمن گرلز۔ دیہی بچوں کے لیے ہٹلر یوتھ اینڈ دی لیگ آف جرمن گرلز، جن میں شرکت لازمی تھی۔ لڑکوں کو نیم فوجی مشقوں اور بقا کی مشقوں کے ذریعے فوجی خدمات کے لیے تربیت دی گئی۔ لڑکیوں کو گھریلو ہنر سکھایا جاتا تھا اور زچگی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ مذہب اور ثقافتی روایات۔ مذہب کا کردار۔ بہت سے دیہی جرمن غیر مذہبی تھے۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹزم ان کی روزمرہ کی زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ نازی پالیسیوں کا مقصد عیسائیت کے اثر و رسوخ کو کم کرنا تھا اور اس کی جگہ ریاست کے منظور شدہ نظریے کو لانا تھا۔ کچھ گرجا گھروں نے نازی مداخلت کی مذمت کی، حالانکہ مخالفت خطرناک تھی۔ روایتی کسٹم۔ لوک روایات جیسے کرسمس کے بازار، گاؤں کے میلے اور یوم مئی کی تقریبات مقبول رہیں، تاہم نازیوں نے ان میں بہت سے واقعات کو قوم پرست نظریات کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرتے ہوئے پروپیگنڈے کے اوزار میں تبدیل کر دیا۔ نازی اثر و رسوخ اور سیاسی کنٹرول۔ پروپیگنڈا اور حکومت کی وفاداری۔ نازی پارٹی نے دیہی زندگی کو میئرز، اساتذہ اور مقامی نازی اہلکاروں کے ذریعے کنٹرول کیا، جنہوں نے ہٹلر کے ساتھ وفاداری کو یقینی بنایا۔ گاؤں والوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ
ریلیوں میں شرکت کریں گے، نازی پرچم لٹکائیں گے اور قومی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اختلاف خطرناک تھا، مخالفت کا کوئی بھی نشان گestaپو کی گرفتاری کا باعث بن سکتا تھا۔ عسکریت پسندی اور جنگ کی تیاری۔ 1937 تک جرمنی خفیہ طور پر جنگ کی تیاری کر رہا تھا اور دیہی علاقے فوجی سرگرمیوں میں تیزی سے شامل ہو رہے تھے۔ نوجوانوں کو فوجی ڈیوٹی سے پہلے ریخ لیبر سروس میں خدمات انجام دینے کی ضرورت تھی، جو اکثر بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پہ کام کرتے تھے۔ کچھ دیہاتوں نے فوجی تربیتی کیمپوں کی رہائش شروع کر دی اور اس کے علاوہ مستقبل میں اور بھی چیزیں اس کے متاثر ہوئیں۔ انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹیشن۔ آٹو موبائل کی کمی۔ چند دیہی جرمنوں کے پاس کاریں تھیں، اس کے بجائے لوگ سائیکلوں، گھوڑوں سے چلنے والی گاڑیوں یا پیدل سفر کرتے تھے۔ محدود ریل رسائی۔ ریلوے بنیادی طور پر سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور بہت سے دیہی علاقوں کو مسافر ٹرینوں تک بہت کم رسائی تھی۔ سڑکیں اکثر کیچڑ یا کچی تھیں۔ حکومت آٹو بان بنا رہی تھی، لیکن دیہی سڑکیں ابتر حالت میں رہیں۔ بجلی پھیل رہی تھی، جبکہ شہروں میں بجلی پیدا ہو گئی تھی۔ بہت سے گاؤں اب بھی تیل کے لیمپوں اور لکڑی کے چولہوں پر انحصار کرتے تھے۔ روزمرہ کی زندگی اور سماجی اصول۔ صبح کے وقت شروع ہونے والے کام کے دن کاشتکار مویشیوں اور کھیتوں کی طرف مائل ہونے کے لیے اکثر طلوع آفتاب سے پہلے جلدی اٹھتے تھے۔ موسمی مزدوروں کی نقل مکانی۔ فصل کی کٹائی کے موسم میں دیہی کمیونٹیز اب اضافہ کارکنوں پر انحصار کرتے ہیں، بعض اوقات دوسرے دیہات سے۔ مذہبی کمیونٹی بانڈز۔ دیہی خاندان ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے اور گاؤں کی زندگی قریبی ذاتی تعلقات پر مبنی ہوتی تھی۔ چرچ کی گھنٹیاں۔ ریگولیٹڈ ٹائم۔ بہت سے دیہاتوں میں چرچ کی گھنٹیاں اب بھی روزانہ کے نظام الاوقات جیسے کھانے کے اوقات اور کرفیو کو نشاندہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اتوار آرام کا دن تھا۔ چرچ کی خدمات اور خاندانی اجتماعات کو ترجیح دینے کے ساتھ اتوار کو کام رک جاتا ہے۔ دیہی معاشروں میں خواتین کا کردار۔ بہت سے بچے پیدا کرنے کی توقع۔ جرمن آبادی کو مضبوط کرنے کے لیے خواتین پر زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ بھری جسمانی مشقت۔ خواتین کھیتوں میں کام کرتی تھیں، جانوروں کی دیکھ بھال کرتی تھیں اور جدید سہولتوں کے بغیر گھر کا انتظام کرتی تھیں۔ روایتی لباس۔ بہت سے دیہی خواتین اب بھی روایتی لباس ہیڈ اسکارف اور تہبند پہنتی تھیں۔ گھر کا بنا ہوا کھانا۔ زیادہ تر کھانا مقامی یا مقامی طور پر تیار کیا جاتا تھا، جس میں روٹی، ڈیری اور علاج شدہ گوشت اسٹیپلز ہوتے ہیں۔ نوجوان اور تعلیم۔ ایک کمرے کے اسکول ہاؤسز۔ بہت سے دیہی بچوں کو چھوٹے اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا، جس میں ایک استاد کئی عمر کے گروپوں پر محیط تھا۔ تعلیم میں پروپیگنڈا۔ نازیوں سے منظور شدہ نصابی کتب بچوں کو آریائی برتری اور ہٹلر سے وفاداری کے بارے میں سکھاتی تھی۔ جسمانی تندرستی کی تربیت۔ اسکولوں نے کھیلوں اور بیرونی سرگرمیوں پر زور دیا، لڑکوں کو فوجی خدمات کے لیے تیار کیا۔ بہت سے لوگوں کے لیے اعلیٰ تعلیم نہیں۔ بہت سے دیہی بچوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد کھیتوں میں کام کرنے یا تجارت سیکھنے کے لیے اسکول چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ کرسمس اور ایسٹر کو دل کی گہرائیوں سے منایا جاتا تھا، لیکن نازی رہنماؤں نے عیسائی روایات کو کافر سے متاثر جرمن رسومات سے بدلنے کی کوشش کی۔ مقامی بازار۔ ہفتہ وار واقعات تھے۔ کسانوں نے چھوٹے گاؤں کے بازاروں میں پیداوار، ڈیری اور گھریلو سامان فروخت کیا۔ لوک موسیقی اور رقص۔ روایتی جرمن موسیقی اور رقص تہواروں اور خاص طور پر مواقع پر پیش کیے جاتے تھے۔ سیاست اور نازی حکومت۔ اہلکاروں کے لیے نازی پارٹی کی لازمی رکنیت۔ دیہی علاقوں کے میئرز اور اساتذہ کو اکثر نازی پارٹی میں شامل ہونے کی ضرورت تھی۔ گاؤں میں گestaپو کے مخبر۔ عام شہریوں کو خوف کی ثقافت پیدا کرنے والے کسی بھی نازی مخالف رویے کی اطلاع دینے کی ترغیب دی گئی۔ سیاسی بحث کا فقدان۔ زیادہ تر دیہی جرمنوں نے ظلم و ستم کے خوف سے سیاست پر کھل کر بات کرنے سے گریز کیا۔ مستقبل۔ افق پر جنگ۔ 1937 کے آخر تک دیہی جرمن ایک ایسی دنیا میں رہ رہے تھے جو ابھی تک مانوس تھی، لیکن تیزی سے بدل رہی تھی۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے نازی پالیسیوں کے ذریعے فراہم کردہ معاشی استحکام کو خیر مقدم کیا، وہ بھی سخت کنٹرول، عسکریت پسندی اور نظریاتی مطابقت کے نظام میں کھینچے جا رہے تھے۔ 2 سال کے اندر جیسے ہی دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، دیہی آبادی کو بھرتی خوراک کی قلت اور جبری مشقت کی پالیسیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ان کے طرز زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔